السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان باغ فدق اور اس کے بارے میں صحیح سنی موقف ہے۔ سامعین گرامی، فدق سے متعلق ایک ایسی سازش جس کی ابتدا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے ہو گئی تھی، موجودہ دور میں کچھ شرپسند عناصر اور دشمنان اسلام کی جانب سے ایک گھناؤنی اور خطرناک سازش کو بہت زیادہ ہوا دی جا رہی ہے، اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گویا اہل بیت اطہار کی ایک جماعت مقدسہ الگ فریق ہے، اور خلفائے راشدین، انصار و مہاجرین صحابہ اور تمام اہل ایمان ایک الگ فریق اور اہل بیت کے دشمن ہیں۔ حالانکہ یہ بات حقائق کے منافی اور صراحتاً جھوٹ، ضلالت اور گمراہی ہے۔ اسی خیال باطل کو رد کرنے کے لیے چند تاریخی گزارشات اپنے بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سامعین و ناظرین، یاد رہے کہ فدق ایک قصبے کا نام ہے جو بہت سرسبز و شاداب ہے، جو خیبر کے مقام پر مدینہ سے 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور ایک قول کے مطابق حجاز کے کنارے پر واقع ہے۔ سن 7 ہجری میں جب واقعہ خیبر ہوا اور خیبر فتح ہوا تو مئی 629 عیسوی میں تمام قلعے خیبر کے فتح ہونے کے بعد یہودیوں نے نصف فدق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں دے کر آپ سے صلح کی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ ہم آپ کو آدھا فدق جو ہے یہ خراج کے طور پر دیں گے، چونکہ یہ مال مسلمانوں کے قبضے میں بغیر کسی جنگ کے آیا ہے اور اس کے اوپر کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی قسم کے گھوڑے دوڑائے گئے، تو ایسا مال جو بغیر جنگ اور لڑائی کے حاصل ہو، اس مال کو مال فے کہتے ہیں۔ تو فدق کا مال بھی مال فے ہی شمار ہوتا ہے۔ یہ باغ فدق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس کی آمدن سے اہل بیت اطہار کا خرچ اور جو باقی ماندہ مال تھا اس کو فقراء اور مساکین میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلیفہ بلا فصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے، تو ایک طبقے نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صدیق اکبر کے پاس باغ فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے بھیجا کہ آپ جا کر صدیق اکبر سے اپنی وراثت کا مطالبہ کیجئے اور انہیں کہیے کہ باغ فدق انہیں وراثت میں عطا کریں، جس کے جواب میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہ حدیث سنا کر واپس بھیج دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، جو مال ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئی اور موت تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو نہیں فرمائی۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی روایت کی وجہ سے باقی تمام ازواج مطہرات
حتیٰ کہ اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس باغ میں سے کوئی حصہ وراثت کے طور پر یا کسی بھی وجہ سے عطا نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے بعد سے تقریباً 6 ماہ زندہ رہیں اور 6 ماہ کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ اس بارے میں متعدد من گھڑت اور جھوٹی روایات نقل کی جاتی ہیں کہ حضرت فاطمہ مرتے دم تک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض رہیں اور انہوں نے حضرت صدیق اکبر سے اسی غیظ و غضب اور غصہ کی وجہ سے گفتگو نہیں کی۔ سامعین گرامی، یہ بات پیش نظر رہے کہ سیدہ کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس جواب کو سننے کے بعد واپس آنا اور دوبارہ گفتگو نہ کرنا یہ اس وجہ سے تھا کہ سیدہ اپنے اس مطالبہ پر نادم تھی کہ جس باغ پر ان کے بابا سید القونین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں تھی، اس باغ کا بطور وراثت کے مطالبہ کیا گیا۔ دوسری وجہ سیدہ کا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو نہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ وہ ایک مقدس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور اسلام میں محرم رشتہ دار آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں، جبکہ سیدہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نامحرم تھی۔ اسی نامحرمیت کی وجہ سے سیدہ کا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم کلام نہ ہونا تھا۔ اور تیسری بات یہ بھی عرض کریں کہ سیدہ کا جنازہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی پڑھایا تھا۔ یہاں پر ضمناً ایک یہ بات بھی نقل کی جاتی ہے کہ وہ باغ سیدہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیتاً اور تحفتاً انہیں دے دیا تھا، جس وقت اللہ رب العزت نے فآتی ذی القربى حقہ یہ آیت نازل فرمائی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باغ سیدہ کو ہدیتاً انہیں تحفتاً عطا کر دیا تھا۔ تو یاد رہے یہ روایت بنفس ہی غلط ہے، اس وجہ سے کہ جو آیت فآتی ذی القربہ نازل ہوئی یہ آیت مکی ہے اور خیبر سن 7 ہجری میں فتح ہوا اور فدق کا واقعہ ہجرت مدینہ کے بعد رونما ہوا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مکی آیت کے نزول کے بعد ایک وہ واقعہ جو سن 7 ہجری میں واقع ہو رہا ہے اس کو ہبہ اور تحفتاً ثابت کیا جائے؟ یہ واقعہ، یہ روایت اپنی ذات کے اعتبار سے ہی باطل اور جھوٹی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔